السلام علیکم ویورز۔ روحانی چینل آپ کے پاس سچے واقعات لاتا ہے جو ہم مستند بکس میں سے لیتے ہیں۔ اس وقت ہم آپ کا جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ صحیح بخاری شریف سے لیا گیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ واقعات پسند آتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اس وقت ہم آپ کو کعب بن اشرف یہودی کے قتل کا قصہ سناتے ہیں۔ کعب بن اشرف یہودی کون تھا وہ اسی قصے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ میں جب فتح بدر کی بشارت پہنچی تو کعب بن اشرف یہودی کو بہت صدمہ ہوا اور کہا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار اور اشراف مارے گئے ہیں تو پھر ہم جیسوں کے لیے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ جینے سے مر جانا بہتر ہے تاکہ آنکھیں ذلت اور رسوائی کو نہ دیکھیں۔ یہ کعب یہودی تھا، بڑے ڈیل ڈول کا مالک، دراز قامت، بڑی توند والا، مدینہ کے پاس رہتا تھا۔ جب جنگ بدر کی تصدیق ہوئی تو مقتولین بدر کی تعزیت کے لیے مکہ روانہ ہوا اور جو لوگ بدر میں مارے گئے ان کے مرثیے لکھے۔ ان مرثیوں کو پڑھ پڑھ کر خود بھی روتا تھا، دوسروں کو بھی رلاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لوگوں کو جوش دلاتا تھا اور آمادہ قتل کرتا تھا۔ ایک روز یہ قریش کو حرم میں لے آیا، سب نے بیت اللہ کا غلاف تھام کر مسلمانوں سے قتال اور جنگ کرنے کا حلف اٹھایا۔ یہ یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر میں اشعار لکھتا تھا اور مسلمانوں کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو صبر و تحمل کا حکم فرماتے رہے، لیکن کعب جب کسی بھی شرارت سے باز نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کعب بن اشرف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے بہانے سے بلایا اور کچھ آدمی متعین کر دیے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آ کر بیٹھے ہی تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے روح الامین کے پروں کے سایہ میں باہر تشریف لے آئے اور واپسی کے بعد اس کعب بن اشرف یہودی کے قتل کا حکم دے دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت ستا رہا ہے۔ اس پر محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں قتل کر رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھ کو یہ پسند ہے۔ انہوں نے عرض کیا، پھر آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیے کہ میں اس سے کچھ باتیں کہوں۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس آئے اور اس سے کہا، یہ شخص، اشارہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، ہم سے صدقہ مانگتا رہتا ہے اور اس نے ہمیں تھکا مارا ہے، اس لیے میں تم سے قرض لینے آیا ہوں۔ اس پر کعب بن اشرف یہودی نے کہا، ابھی آگے دیکھنا، خدا کی قسم بالکل اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، چونکہ ہم نے بھی اب ان کی اتباع تو کر ہی لی ہے، اس لیے جب تک یہ نہ کھل جائے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے انہیں چھوڑنا بھی مناسب نہیں۔ اب میں تم سے 1 وسق یا 2 وسق الگ قرضہ لینے آیا ہوں۔ اور ہم سے عمرو بن دیار نے یہ حدیث بیان کی۔ کعب بن اشرف نے کہا، ہاں، میرے پاس کچھ گروی رکھ دو۔ انہوں نے پوچھا، گروی میں تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اپنی عورتوں کو رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ تم عرب کے بہت خوبصورت مرد ہو، ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا، پھر اپنے بچوں کو گروی رکھ دو۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے بچوں کو کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں؟ کل انہیں اسی بات پر گالیاں دی جائیں گی کہ 1 یا 2 وسق غلے پر ان کو رہن رکھ دیا گیا تھا، یہ تو بہت بڑی بغیرتی کی بات ہوگی۔ البتہ ہم تمہارے پاس اپنے لاماس گروی رکھ سکتے ہیں۔ لاما سے مراد ہتھیار تھے۔ محمد بن مسلمہ نے اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور رات کے وقت دوبارہ اس کے گھر آئے۔ ان کے ساتھ ابو نائلہ بھی موجود تھے، وہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے۔ پھر اس کے بعد قلعہ کے پاس جا کر انہوں نے آواز دی، وہ باہر آنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا، اتنی رات کو کہاں باہر جا رہے ہو؟ کعب بن اشرف یہودی نے کہا کہ وہ لوگ تو محمد بن مسلمہ اور میرا اپنا بھائی ابو نائلہ ہے۔ عمرو کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ اس کی بیوی نے اس سے کہا، مجھے تو یہ آواز ایسے لگتی ہے جیسے اس کے لہجے سے خون ٹپک رہا ہو۔ کعب بن اشرف یہودی نے کہا کہ میرے بھائی محمد بن مسلمہ اور میرے رضائی بھائی ابو نائلہ موجود ہیں۔ شریف انسان کو اگر رات میں بھی نیزہ بازی کے لیے بلایا جائے تو وہ نکل پڑتا ہے۔
جب محمد بن مسلمہ اندر گئے تو ان کے ساتھ میں 2 آدمی اور تھے۔ انہوں نے ان 2 آدمیوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ جب کعب آئے تو اس کے سر کے بال ہاتھ میں لے لوں گا تو اسے سونگھنے لگوں گا، جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ میں اس کا سر پوری طرح اپنے قبضے میں لے چکا ہوں تو پھر تم تیار ہو جانا، اسے قتل کر ڈالنا۔ عمرو نے بیان کیا تھا کہ میں اس کا سر سونگھوں گا۔ آخر کعب بن اشرف یہودی چادر لپیٹ کے باہر آ گیا، اس کے جسم سے خوشبو امڈی پڑتی تھی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آج سے زیادہ عمد و خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ کعب اس پر بولا، میرے پاس عرب کی وہ عورت ہے جو ہر وقت عطر میں بسی رہتی ہے اور حسن و جمال میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ عمرو نے بیان کیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، کیا تمہارے سر کو سونگھنے کی مجھے اجازت ہے؟ اس کعب بن اشرف یہودی نے کہا، ہاں ہاں سونگھ سکتے ہو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر سونگھا، اس کے بعد ان کے باقی ساتھیوں نے بھی سونگھا۔ پھر انہوں نے کہا، کیا دوبارہ سونگھنے کی اجازت ہے؟ اس نے اس مرتبہ بھی اجازت دے دی۔ پھر جب محمد بن مسلمہ نے اسے پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تو اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے قتل کی اطلاع دی۔